أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فل جرنیل ہوتا ہے، جس کو 4 ستارے لگائے جائیں وہ فل جرنل ہوتا ہے کہ امت اللہ کے دربار میں 4 ستارے لے کر آئی ہے. ساری پیچھے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے اس کی حیثیت وہ ہے جو ایک فل جرنیل کی ایک سپاہی پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا: یا اللہ، کہ میری امت سے بہتر بھی کوئی امت ہے؟ یا اللہ، تو میری امت سے بہتر بھی امت ہے؟ وَظَلَّلْتَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْتَ عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تم نے میری امت پر من و سلوہ اتارا، تم نے میری امت پر بادلوں کا سایہ کیا. تو یا اللہ، کوئی ایسی امت ہے؟ هَلْ مِنَ الْأُمَمِ أَفْضَلُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِي. تو میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم كفضلی علی خلقی. اے موسیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ دولت عطا فرمائی کہ ہمیں اللہ نے اس امت میں بنایا. 4 چیزیں عطا فرمائیں. هو اجتباکم، پہلی چیز ہے هو اجتباکم. اللہ نے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے. چننا کیسے ہوتا ہے؟ سیب کی ٹوکری سامنے پڑی ہوئی ہے، مالٹے کی ٹوکری سامنے ہے، امرود سامنے ہے، تو آپ ایک ایک دانہ دیکھتے ہو، جو پسند آتا ہے اس کو تھیلے میں ڈالتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس ٹوکری میں ڈال دیتے ہو. اوپر سے دائیں بائیں سارا دیکھا، پھر اس کو لفافے میں ڈالا، پھر اسے دکاندار سے کہا اس کو تول دو. اللہ اس سے پاک ہے، مثال میرے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. اللہ نے ساری انسانیت کی روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. جو روح پسند آئی اس کو اٹھا کے حضور کو امتی بنایا، جو پسند نہیں آئی اس کو دوسری طرف کر دیا. ہاں اچھا ہے، اس کو میرے نبی کا امتی بنا دو. یہ روح اچھی ہے، اس کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو. نہیں، یہ اس میں یار کے نہیں، اس کو ادھر ڈال دو، اس کو دوسری امتوں میں ڈال دو. تو ہمارا اس امت کا جو بگڑا ہوا مسلمان، بگڑی ہوئی جو عورت ہے، اس کو بھی اللہ نے چن کر اس امت میں پیدا فرمایا ہے. تو پہلی عزت تو یہ ملی هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چنا ہے. دوسری عزت یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. تو یہ دوسرا پھول اللہ نے لگا دیا. ایک ہمیں چنا، پھر ہمیں کہا تم سب سے اچھے ہو. ہم سب سے اچھے کیوں ہیں؟ ہماری تو عبادت بھی تھوڑی ہے، زندگی بھی تھوڑی ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے. پہلے لوگ بڑے طاقتور، بڑے صحت مند 300 سال عبادت کرتے تھے. ہمارے 300 سال میں کتنی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے ہو. کیوں اچھے ہو؟ اخرجت للناس، تم نے وہ کام کیا ہے جو پہلوں نے نہیں کیا. تم گھروں سے نکالے گئے ہو. گھروں سے نکل کر کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے پھیلانے والے ہو، برائی کے روکنے والے ہو، اللہ پہ ایمان لانے والے ہو.
اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سے اس ساری محنت کا بدلہ لیتے ہو۔ تیسری دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ کی درمیان کی امت بنایا ہے، تمہیں اعتدال والا دین دیا ہے۔ ایک انتہا یہود کی ہے، ایک انتہا عیسائیت کی ہے، ایک یہودیت کی ہے، تم اس کے درمیان میں ہو، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی ہے۔ دوسری تعبیر، تم بالکل درمیان میں ہو، جیسے چکی کے بیچ میں کیل ہوتا ہے، وہ کیل درمیان میں صحیح کھڑا ہوتا ہے تو چکی چلتی ہے، آٹا نکلتا ہے اور اس سے کام صحیح چلتا ہے۔ جب یہ کیل ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا چلنا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح کام نہیں کرتی، پھر اس سے آٹا نہیں پستا، دانے روڑے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیل اگر نکال دیا جائے تو اوپر کی چکی کا پتھر نیچے کی چکی کے پتھر پر ایسے آ کے گر جاتا ہے اور وہ چکی بند ہو جاتی ہے۔ تو زمین اور آسمان ایک چکی ہیں، یہ یوں گھوم رہے ہیں، یہ امت اس میں بیچ میں ایسے کھڑی ہوئی ہے، اس طرح کھڑی ہوئی ہے۔ یہ امت جب تک زندہ ہے یہ زمین آسمان کی چکی چلے گی، یہ امت سیدھی کھڑی رہے گی تو زمین آسمان کی چکی میں سے تقویٰ نکلے گا، علم نکلے گا، محبت نکلے گی اور اللہ کی اطاعت نکلے گی، اللہ کے نبی کی فرمان برداری نکلے گی۔ اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی امت، غلط راستے پر ہو گئی، تو پھر زمین آسمان کی گردش بھی غلط ہو جائے گی، پھر اس کے اندر سے قتل نکلے گا، جھوٹ نکلے گا، زنا نکلے گا، شراب نکلے گی، سود نکلے گا، جوا نکلے گا، ڈاکہ نکلے گا، ماں باپ کی نافرمانی نکلے گی، گانا بجانا نکلے گا۔ اور اگر یہ امت بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زمین آسمان آپس میں مل جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ امت موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ چوتھا پھول ہم نے تمہیں، چوتھا ستارہ اسٹار یہ لگایا ہے کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سناتے ہو، میری بات بتاتے ہو، تم میرے گواہ ہو، تم میری طرف سے گواہ ہو۔ یہ بہت بڑی عزت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ بڑے زمانے سے ایک دنیا کی عدالت میں کیس چل رہا ہے، اللہ کا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، شیطان کا دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو اس کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے تو بہت سارے ہیں۔ ایک دعویٰ اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ، ایک دعویٰ شیطان کا ہے کہ ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ پر یہ دعویٰ دونوں طرف سے دائر ہے، دونوں طرف سے وکیل ہیں۔ اللہ کے وکیل آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ شیطان اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے اور شیطان کے وکیل شتنگڑے ہیں، شیطانی شکل میں، انسانی شکل میں ایک بڑا 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 مجمع یہ شیطان کی طرف سے دلیلیں دیتا چلا آیا، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، بس بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، مزے کرو کس نے موت کے بعد زندگی دیکھی، جو ہے یہی ہے۔ یہ دعویٰ آ رہا ہے، یہ دعویٰ ادھر سے بھی دعوے، ادھر سے بھی دعویٰ، ادھر سے بھی دلیل، ادھر سے بھی دلیل۔ جب دونوں طرف سے بحث مکمل ہو گئی تو گواہ لائے گا، گواہوں پر فیصلہ ہوتا ہے، گواہ جدھر کے بھگت جاتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بحث مکمل ہوتی ہے، وکیل اپنے دلائل دیتا ہے، مدعی کا مدعا کا وکیل اپنے دلائل دیتا ہے، پھر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، جس کے حق میں گواہی چلی جاتی ہے وہ کیس جیت جاتا ہے۔ تو اب دونوں طرف سے دلیلیں آ رہی ہیں، آدم علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ اور ہمارے نبی تک یہ بات چلی آئی، اللہ کے نبی نے بھی اپنی طرف سے دلیل پیش کی، اللہ کے نبی کی بات سنو، ہاں اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور۔ یہ میرے نبی کی دلیل، میرے نبی کا اللہ کے دعوے پر تائید میں اللہ کے نبی کی گواہی ہے۔ اللہ کا نبی گواہ بن کے آ رہا ہے کہ یا اللہ میں گواہ ہوں، تجھے گواہ بناتا ہوں، کائنات کو بنا وأشهد جميع خلقك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت۔ یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔
اب بحث مکمل ہوگی. گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو. کون گواہ آئیں گے؟ ایسا گواہ آنا چاہیے جو سچا ہو، جو جھوٹا نہ ہو، جو سچا ہو، جو صحیح ہو. اس لیے عدالتوں میں قسم اٹھوائی جاتی ہے. اگرچہ وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں میرے اوپر کیا ہونے والا ہے، تو وہ گواہ بھی جھوٹے اور وکیل بھی، سارا کام ہی غلط ہوتا ہے. لیکن گواہ کو گواہی دینے سے پہلے قسم اٹھوائی جاتی ہے. اور اس سے پہلے اسلامی سلطنت میں ہوتا تھا تزکیۃ الشہود. ایک محکمہ تھا، سی آئی ڈی کا ایک محکمہ تھا جو سارے شہر کے لوگوں کی خبر رکھتا تھا. پھر جب کوئی آدمی گواہی کے لیے پیش ہوتا تھا تو اس محکمے کے آدمی بلائے جاتے تھے. قاضی ان سے پوچھتا تھا یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتا یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی. وہ محکمے والے کہتے یہ آدمی غلط ہے تو اس کی گواہی رد کر لی جاتی تھی. تب ہماری صفائی کون پیش کرے؟ ہماری صفائی کون پیش کر رہا ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں؟ ہماری گواہی کے لیے کس کو بلایا جا رہا ہے؟ ہماری سچائی کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارا تزکیہ اس کے لیے کون آ رہا ہے؟ لیکون الرسول علیکم شہیدا. ساری دنیا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو گواہ سچے نہیں. تو اللہ نے کہا ہاں بھائی کوئی ہے ان کی سچائی کی گواہی دے. تو محمد مصطفیٰ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ میں گواہ ہوں کہ یہ سچے ہیں. تو ہماری عزت بڑھ گئی. تو ہمارے ذمہ چوتھا سٹار ہمارا یہ لگا کہ لتکونوا شہداء علی الناس. جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام پہنچا دو، سنا دو. یہ اللہ نے اس امت کو عزت عطا فرمائی، یہ 4 عہدے عطا فرما کر. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، شریعت کو مکمل کیا. ابھی میں جب میں آ رہا تھا تو رش میں آپ لوگ مجھے دھکے پڑ رہے تھے، مجھے تو اپنا ہوش نہیں تھا. لیکن ابھی اچانک مجھے خیال آیا کہ آج رات 12 ربیع الاول کی ہے اور 22 اپریل کی رات ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، علمی دنیا میں سفر کرتے ہوئے، تبلیغی دنیا میں سفر کرتے ہوئے، یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی دونوں تاریخیں اکٹھی ہو گئی ہیں. آپ کی 22 اپریل تاریخ پیدائش ہے، ادھر سے 12 ربیع الاول ہے. وہ پیر کا دن تھا، کل جمعے کا دن ہے، لیکن دونوں تاریخیں میرے ہوش میں پہلی دفعہ اکٹھی ہو رہی ہیں. 22 اپریل آج سے 1434 سال پہلے انگریزی لحاظ سے، اور 1479 سال پہلے قمری لحاظ سے. انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور چاند کا سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ 10 دن کے فرق کی وجہ سے انگریزی سالوں کے لحاظ سے آج سے 1434 سال پہلے، اور قمری عربی کیلنڈر کے لحاظ سے آج سے 1479 سال پہلے ایسی ہی ایک رات آئی تھی 12 ربیع الاول کی، اور ایسے ہی ایک رات آئی تھی 22 اپریل کی. کل جمعہ ہے، اس دن پیر تھا. کسی کو نہیں کائنات میں پتا تھا کہ کل کی صبح میں کیا ہو رہا ہے. کسی انسانوں کو خبر نہیں ہے کہ کل سورج کے ساتھ ایک اور سورج بھی طلوع ہونے والا ہے. کل کفر کے اندھیرے، رات کے اندھیروں کے ساتھ کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج بھی ایک آ رہا ہے. 571 سال ہو چکے ہیں، نبوت بند ہے، کوئی نبی نہیں آ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے وہ زمانہ گزر چکا ہے. اب 571 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، انسانوں کو راستہ نظر نہیں آ رہا. کفر چھا گیا ہے، بت خدا بن گئے ہیں، ماؤں کو بیوی بنا لیا جا رہا ہے، اور خون بہانا ایک شیوا بن گیا ہے. معمولی چیزوں پر قتل و غارت کے بازار گرم کرنا وہ ان کی بہادری بن گیا ہے. زنا کر کے شیر کہنا یہ ان کی بہادری تھی، قتل کر کے شیر کہنا یہ ان کی بہادری تھی. عیسائیت ڈوب گئی تھی، انہوں نے 3 خدا بنا لیے. یہودیت ڈوب گئی تھی، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا. بدھ کے پتھر وہ اس کے بت بنا کر اس کو سجدے میں لگا ہوا ہے. اور بر صغیر کے علاقے میں 36,000 بھگوان ہیں. ایک بھگوان ہوتا ہے، کسی کا 2 کسی کا 10. یہاں کوئی 36,000 بھگوان ہیں. ساری دنیا اللہ کو بھول چکی ہے، بھلا چکی ہے. وہ جانتے نہیں کہ اس کائنات کا کون ہے. زید بن نفیل وہ حرم کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. یہ سعید بن زید کے والد ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہے. کہتے قریشیو، او قریش کی جماعت، اللہ کی قسم یہ پتھر ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کائنات کا کوئی رب ہے پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے صحیح پر کون ہے مجھے پتہ کوئی نہیں. تو میرے بھائیو اندھیرا چھایا ہوا ہے. انسانیت رو رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی.
توحید مٹ گئی تھی، عبادات ختم تھیں اور محبتیں فنا تھیں، رشتے ناطے ٹوٹ گئے تھے، انسان کا قافلہ بھٹک چکا تھا، انسانیت کا دامن تار تار تھا اور انسانیت کہیں جا کے چھپ گئی تھی، اور محبت الفت یہ صرف کتابوں میں رہ گیا تھا، اور ساری دنیا کے انسان پریشان حیران کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ایسے ہی زمانہ گردش کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. عبد المطلب کا دور آ رہا ہے اور اس کا نصیب جاگنے والا ہے اور اس کو مکے کی سرداری مل رہی ہے. اس کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے یہاں کنواں برکت والا کھودو. جو ہم نے وہ کنواں بند کر دیا، تو زمزم کا کنواں کئی سو سال بند رہا. جب حضرت عبد المطلب جوان ہوئے تو ان کو خواب میں آیا برکت والا کنواں کھودو. پھر دوسرے دن خواب آیا برکت والا کنواں کھودو. پھر تیسرے دن خواب آیا برکت والا کنواں کھودو. وہ کہ کہاں کھودو مجھے تو پتہ نہیں. تو آواز آئی کل حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، جہاں ٹھونگ مارے گا وہاں وہ کنواں چھپا ہوا ہے. اب عبد المطلب بیٹھے، ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ بیٹھ کر 3 ٹھونگے ماری، ٹھک ٹھک ٹھک. تو وہ عبد المطلب کھڑے ہو گیا، کہا اہل قریش میرا ساتھ دو، یہاں وہ زمزم کا پانی ہے جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے چلا تھا. لوگوں نے کہا کہاں ہے، ختم، مٹ آ گیا. کہا نہیں ہے آؤ. کہا نہیں ہمارے پاس وقت نہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹا، ایک بیٹا تھا حارث، بس بڑا بیٹا، دونوں باپ بیٹا کھود رہے. اب وہ پتھر ہے، کھدائی نہیں ہو رہی، تھک رہے. تو عبد المطلب کہنے لگے یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو ایک بیٹا تیرے نام سے ذبح کر دوں گا. کھودتے آخر نیچے سے پانی کے آثار نکلنا شروع ہو گئے. ایک دم پانی فوارہ مارتا ہوا اوپر آنا. کوئی 50 ہاتھ نیچے گئے تھے، کوئی 50 فٹ نیچے گئے تھے. تو تب 50 فٹ پتھر کھودا. ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. پتھر، یہ ڈرل نہیں ہوتا، ڈرل مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں. مکے کے پتھروں کو ہاتھوں سے توڑ 50 فٹ نیچے گئے تو پانی نکلا. قریش آئے کہ واہ 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 واہ، دفع ہو جاؤ سارے، اب یہ میرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اس پر میرا. چنانچہ زمزم پر ہمیشہ بنو ہاشم کا حق رہا. پانی پلانا ذمے، پانی لوگ پیتے تھے لیکن وہ کنویں پر ملکیت بنو ہاشم کی رہی. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 دے دیے، عبداللہ دے دیا، سب سے پیارا بیٹا دیا، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے معصوم، سب کی آنکھوں کا تارا، سب کا لاڈلا، اور دیکھیں تو بھوک اتر جائے، ماتھے پہ نور نبوت چمک رہا. عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کیا کہ دیکھو میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا. تم تیار ہو؟ دیکھو عجیب بات ہے، کافر ہو کر وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں. یہ مسلمان بیٹے اپنے باپ کا حال نہیں پوچھتے. یہ سارے نوجوان ہی بیٹھے ہیں نا، اکثر تو نوجوان بیٹھے ہیں. یہ تمہارے ماں باپ تم سے تنگ ہیں، تم ان کے راحت کی بجائے دکھ کا سبب بنے ہوئے ہو، حالانکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے. اور وہ تو پتھر پوچھتے تھے، ان کا بابا تم جس پر ہاتھ رکھو گے وہ ذبح ہونے کو تیار ہے. کہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرآن ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا اسے ذبح کیا جائے گا. دنیا میں عجیب قرآن دازی ہو رہی ہے، یہ عجیب قرآن دازی ہو رہی. قرآن دازی ہوئی، نام عبداللہ کا نکل آیا. عبداللہ نے سر جھکا دیا، ابا جان میں تیار ہوں، بابا میں تیار ہوں. قربانی در قربانی. 4000 سال پیچھے بھی اللہ کے نبی کے باپ کی گردن پر چھری رکھی گئی تھی. 4000 سال تقریباً گزرنے کے بعد آج پھر ایک اور چھری رکھی جا رہی ہے. میرے نبی نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحہ میں سے نکلا ہوں. میرا باپ بھی ذبح ہونے کو تھا، میرا دادا اسماعیل بھی ذبح ہونے کو تھا. 4000 سال پیچھے جاؤ تو یہی مینا کے پہاڑ تھے. ایک معصوم بچہ ہے کوئی 6-7 سال کا، ایک بوڑھا باپ ہے کوئی 94 برس کا، جس نے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی اور کوئی 60 برس کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. وہ بیٹا دیا جبکہ عمر 86 سال کی تھی. 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا. 86 برس کی عمر میں 60 برس کی دعائیں شامل ہوں تو وہ بیٹا کتنا محبوب بن گیا ہوگا. وہ دل میں اتر گیا. اٹھیں تو اسماعیل، سوئیں تو اسماعیل، لیٹیں تو اسماعیل، چلیں تو اسماعیل، بیٹھیں تو اسماعیل، سوئیں تو اسماعیل، کھائیں تو اسماعیل. اللہ پاک نے امتحان لے لیا، اللہ نے امتحان لے لیا.
ابراہیم جاؤ اسماعیل کو ذبح کر دو. انی ارا فی المنام انی اذبحک، جاؤ جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو. اب ایک باپ فلسطین سے چلتا ہے، 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ بیٹے کو ملنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر وقت میں، ہر پل میں جب سواری قدم اٹھاتی ہوگی تو ادھر ملنے کا شوق، ادھر اس کے ذبح کرنے کا اندر میں ایک خوف کہ یہ کیا بنے گا. بچے کو ساتھ لیا ہے، مینا کے پہاڑوں میں آئے ہیں، چاروں طرف سناٹا، خاموشی، اوپر چمکتا سورج، اس کے اوپر خاموش آسمان، چاروں طرف مینا کی خاموش پہاڑیاں، اور بڑے شیطان کے دائیں طرف باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے. بات نہیں، صرف ایسے دیکھ رہے ہیں. ایک دم باپ کے ہونٹ میں حرکت ہوتی ہے. وہ کہتا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے ذبح کرنے کو مجھے اشارہ مل رہا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اس وقت کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسماعیل کہتے ابا جان میرا کیا قصور ہے، خواب تو دیکھے ذبح مجھے کرے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، میں تو معصوم سا ہوں، 6-7 سال کا، 6-7 ہمارے جیسا آدمی تو بکری ذبح نہیں کر سکتا، بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہو. اور اس کی عمر دیکھو، باپ کی عمر اب 96 برس ہو چکی ہے، 94 برس باپ کی عمر ہو چکی ہے. 6-7 سال کی عمر ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی، کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن فلما بلغ معه السعی یہ لفظ بتاتا ہے کہ 6-7 برس کے ہو چکے ہوں گے. اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام 94 سال کے ہو چکے. 94 برس کے بوڑھے کو ذہن میں لاؤ، اور سامنے 6 سال کا بچہ اس کو معصوم نظروں سے مسکرا کے دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے. اور باپ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے بیٹے کو کہوں تو کیا کہوں، کروں تو کیا کروں. آخر حکم الہی محبت پہ غالب آتا ہے اور باپ کے ہونٹ کھلتے ہیں. وہ کہتا میرے بیٹے میں نے تجھے دیکھا ہے، میں ذبح کرتا ہوں. وہ بیٹا پریشان نہیں ہو رہا، وہ بھاگ نہیں رہا، وہ دوڑ نہیں رہا. وہ ایک دم کہتا ہے یا ابت فعل، یا ابت فعل. یا ابت وہاں بولا جاتا ہے جہاں خوشی چڑی ہوئی ہو. یا ابت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے. بیچ میں نہ واو نہ فا نہ ثم، تا کو یا ابت کی تا کو فا کے ساتھ ملا دیا اسماعیل نے. یا ابت فعل، الف بھی ہٹا دیا، واو کے فاصلے مٹا دیے، فا کے فاصلے مٹا دیے، ثم کے فاصلے مٹا کر کا میرا بابا ابھی کر دے، فوراً کر دے، جلدی کر دے، میرا صبر آزما لے، تو دیکھے گا میں صبر والا ہوں. اللہ اپنے محبوب کو وجود دینا چاہتا ہے. 4000 سال پہلے سے قربانیاں لینا شروع کی ہیں. تو ابراہیم کہنے لگے اسماعیل تو بڑا خوش ہو گیا، کیا بات؟ کہنے لگے خوش کیوں نہ ہوں، آپ سے جدائی ہوگی اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے. دنیا جدا ہوگی جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے. پھر کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا بڑا غم ہے، اسے جب میرا پتہ چلے گا کہ میں ذبح ہو گیا ہوں اس کو بڑا افسوس ہوگا، جیسے تم کہتے ہو، وہ بڑی خفا ہوگی کہ ہائے میرا اسماعیل. تو ابا جان آپ ایسا کرو، انہوں نے اپنے بٹن کھولے، کرتا اتارا کہ یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ کے تسلی پالے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، وہ میری ماں کو تکلیف ہوگی، مجھے ادھر ہی دفن کر دینا. اور بابا جان ایسا کرو میرے ہاتھ بھی باندھ دو، میرے پاؤں بھی باندھ دو، کہیں چھری کے چلنے سے میرا پاؤں نہ تجھ کو لگ جائے. اور بابا جان مجھے الٹے منہ زمین پہ لٹاؤ، مجھے سیدھا نہ لٹاؤ، مجھے ایسے الٹا لٹاؤ. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرا ماتھا زمین پہ رکھو اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں کمی نہ رہ جائے. دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ 94 سال کا بوڑھا اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے. تصور تو کرو. پھر اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اس کو لٹا رہا ہے. میں مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، وہ اس کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. یہاں 94 برس کا بوڑھا ہے اور 6 سال کا معصوم حسین، ہاتھ بندھے پاؤں بندھے لٹایا اور ان کی کمر پر ایسے اپنا گھٹنا رکھا، ایسے اپنے گھٹنے کو رکھا ایسے، اور ان کے سر کے بال پکڑے،
سر کے بال پکڑ کر ان کی گردن کو اوپر اٹھایا اور چھری کو ایسے تولا اور عرض کی یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی یا تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا تو یا اللہ اگر تو ناراض تھا تو آج اپنی ناراضگی دور کر دے اور اگر تو نے میرا امتحان لینا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور یہ کہہ کر چھری چلا دی. اس دعا کو سن کر آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخ و پکار مچ گئی. فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ اسماعیل پہ چھری کو چلتا دیکھ کر اور ایک دفعہ طائف میں اللہ کے محبوب کو پتھر پڑتے دیکھ کر. دجت دجت آسمان کے فرشتوں میں دعائی چیخ و پکار. ہم جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں, گانا چھوڑنے کو تیار نہیں, گالی چھوڑنے کو تیار نہیں. یہاں اسماعیل کے گردن پہ چھری بوڑھا باپ چلا رہا ہے. آسمان والے کا نظام چلا. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہاں سچا ہے, سچا ہے, تیرا عشق سچا, تیرا تعلق پیار سچا, بس ٹھیک ہے. 4000 سال پہیا آگے چلا. چلتے 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 ایک اور زبی کھڑا ہو گیا. ایک اور زبی, ایک اور عرب کا چاند, حسین و جمیل نوجوان عبداللہ قرہ پڑ گیا. عبد المطلب نے چھری نکالی کہ آج اسے اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. سارے قریش کٹھے اور پھوپھیاں کٹھی ہو گئیں, صفیہ کٹھی ہو رہی, عاتقہ کٹھی ہو رہی, اروا کٹھی ہو رہی. دہائی مچ گئی, شور مچ گیا. ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم نہیں ہونے دیں گے. عبد المطلب نے کہا شریف آدمی جب بولتا ہے تو اسے نبھاتا ہے چاہے سر دھڑ کی بازی لگ جائے. میں اسے ذبح کروں گا. عرب قریش کے سرداروں نے کہا اگر تم نے یہ سنت جاری کر دی تو تیرے بعد کون پھر اس عہد کو نبھائے گا اور بچوں کو ذبح کرے گا؟ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. حرم میں شور مچ گیا, کوہرام مچ گیا. سارے قریش ایک طرف, عبد المطلب ایک طرف, اور عبداللہ سر جھکائے کھڑا ہے. جو میرا باپ کہے گا وہی ہوگا. اس نے نہیں کہا آؤ میری سفارش کرو, آؤ میری جان بچاؤ. کہ نہیں ہم آہوان سہرا سرخ النہاد برکف بامید آن کے روزے بشکار خواہی آمد نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. نہیں میں تیار ہوں بابا, میں تیری چھری کو سہوں گا. آخر شور مچا. ان کا چلو فلاں جو کاہن ہے وہ کاہنہ ہے اس سے چل کے فیصلہ کرواؤ. سارا قریش گیا, عبد المطلب گئے. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں کوئی آدمی جب قتل ہوتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ اگر قتل کے بجائے جرمانہ ڈالا جائے تو کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ. ایسا کرو ایک طرف 10 اونٹ لکھو, ایک طرف عبداللہ لکھو, قرعہ ڈالو. جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلے اتنی دفعہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. جب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور اونٹ ذبح کر دو. تو 10 اونٹ ایک پرچی پر لکھے گئے, عبداللہ دوسری پرچی پر لکھا گیا. قرعہ ڈالا گیا, نام عبداللہ کا نکلا تو 20 کر دیے گئے. پھر قرعہ ڈالا گیا, نام عبداللہ کا نکلا 30 کر دیے گئے. پھر قرعہ ڈالا گیا, نام عبداللہ کا نکلا تو 40 کر دیے گئے. پھر قرے میں عبداللہ نکلے تو 50 کر دیے گئے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ نکلے تو 60 ہو گئے. پھر 70 ہو گئے. پھر 80 ہو گئے. پھر 90 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو نام عبداللہ کا نکلا, پھر 100 ہو گئے. پھر جب 100 پر قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا, عبداللہ کے نام نہیں نکلا. بس کام ہو گیا, ذبح کرو 100 اونٹ. عبد المطلب نے کہا نہیں ایک دفعہ اور. پھر قرعہ ڈالا تو نام اونٹوں کا نکلا, عبداللہ کا نہیں نکلا. بس کا نہیں ایک دفعہ اور. پھر تیسری دفعہ قرعہ ڈالا تو نام عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نکلا تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور ہمارا نبی 2 ذبیحین کا بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لایا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عالی شان پیچھے سے سلسلہ قربانی کا دیا. تو عبداللہ کی بڑے ارمان سے شادی کی. بنو زہرہ کی ایک خوبصورت خاتون کو چنا گیا جن کے نصیب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننا لکھا تھا. یہ سعادت مدینے والوں کو ملی. عبد المطلب نے اسی دن اپنی بھی شادی کی اور اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی نکاح کیا. جو عبد المطلب نے نکاح کیا تھا اس سے حمزہ پیدا ہوئے اور جو عبداللہ کا نکاح ہوا اس سے ہمارے محبوب پیدا ہوئے. حمزہ اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے.
دنوں کا فرق ہے، یہ چچا بھتیجا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، دونوں نے دودھ پیا ہے ایک ہی عورت کا، سویبہ کا، دونوں نے دودھ پیا ہے، تو یہ بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے۔ تو عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں بیمار ہوتے ہیں اور وہیں وہ مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں صرف 2 ماہ کے تھے۔ عبد المطلب کا دل کٹ کے رہ گیا کہ سب سے محبوب بیٹا آنکھوں سے جدا ہو گیا، دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ 7 دن بھر رات انہی تصور میں، دیکھو اللہ کرے میرے بیٹے کو اللہ بیٹا دے دے تو اس کی نسل چل جائے گی، میرے بیٹے کو بیٹا مل جائے اس کی نسل چلے گی۔ چچوں کی یہ خواہش، تایا کی یہ خواہش، بنو ہاشم کی یہ خواہش کہ اللہ کرے عبداللہ کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ ایک ایک دن گنا جا رہا، گھڑیاں گنی جا رہی، وقت گنے جا رہے، پیر گنے جا رہے، گھنٹے گنے جا رہے، منٹ گنے جا رہے، چلتے 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 وقت گنے جا رہے، پیر گنے جا رہے، گھنٹے گنے جا رہے، منٹ گنے جا رہے، چلتے 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 22 اپریل کی رات آ گئی، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو۔ اللہ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا کہ ہاں جیسے ربیع الاول دنیا کی بہار ہے، اب دین میں بھی بہار آ رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول کی بارشوں سے جہان سرسبز ہوتا ہے، میرے محبوب آ رہا ہے، اس کی آمد سے اب ساری کائنات میں ایمان کا باغ سرسبز ہو جائے گا۔ جیسے ربیع الاول میں ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہ ایک میرا نبی آ رہا ہے جس سے دین کا موسم خوشگوار ہوگا، محبت کی ہوا چلے گی، نفرت کی ہوائیں بند ہوں گی اور انسانیت کو انسانیت کا راز ملے گا۔ وہ رات ڈھل رہی تھی ڈھل رہی تھی ڈھل رہی تھی اور ایک عورت حضرت آمنہ کے ساتھ، ان کا نام شفا ہے۔ شفا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، شفا یہ سرانے ہیں اور الپل کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے کہ ادھر سے صبح صادق ہوگی جو آمد ہوتی ہے اندھیروں کے دور ہونے کی، ادھر سے صبح صادق کی روشنیاں نکلیں گی اور ادھر سے نبوت کا سورج طلوع ہوگا، ادھر سے رات کے اندھیروں کے دور ہونے کا سامان بنے گا، ادھر کفر کے اندھیروں کے دور ہونے کا سامان بنے گا۔ وہ وقت گزرتا 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 ایک دم آسمان کے ستارے قریب آتے چلے گئے، قریب آتے چلے گئے، یوں لگا جیسے کہ وہ دنیا کے اوپر گر پڑیں گے اور آسمان سے جنت کی حوروں کو اتارا گیا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی ارواح کو اتارا گیا اور حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دم جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو سارے عالم میں روشنی پھیل گئی۔ 22 اپریل 12 ربیع الاول، کل جمعہ، اس دن پیر تھا، صبح کے 4:20 پر 4:20 پر ادھر صبح صادق کی روشنیاں نمودار ہوئی، ادھر محمد مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی کا نام شفا ہے، شفا، ماں کا نام آمنہ ہے۔ انہوں نے لیا اور لٹایا، جو ہمارے نبی کو لٹایا تو معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے 10 منٹوں میں اس کی کیا حیثیت ہوتی، جب وہ پیدا ہوئے تو 3 باتیں اور عجیب تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ کا ختنہ ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر ختنہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی، جڑی ہوئی کوئی نہیں تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوئے، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، پاک ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ جب شفا نے آپ کو لٹایا تو آپ ایسے پڑے ہوئے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا اور پھر یوں اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اوپر کیا، ایسے معصوم بچہ سر اٹھایا، یوں کیا۔ ایسا کرنا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی سارا عالم روشن ہو گیا اور ساری دنیا سمٹ کر سامنے آ گئی۔ ایران، روم، فارس کے محلات دیکھیں، گھبرا گئی ہیں، کیسا بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور سارے کمرے میں بھر گیا اور حضرت آمنہ کی گود میں بچے کے اوپر آ کر بادل نے رش کیا اور ماں کی گود سے بچے کو غائب کر دیا اور بادل کے اندر سے آواز آئی
توفوا به مشارق الارض و مغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگواؤ، لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، تاکہ سارا جہان سمجھے اور جانے یہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں۔ وآتوه خلق آدم ومعرفة شیخ وشجاعة نوح وخلة ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحکمة لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدة موسى وجهاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس وقلب ایوب ولحن داود وطاعة یونس وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہم السلام واغمسوه فی اخلاق النبیین، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو۔ یہ آواز اما آمنہ نے بادلوں سے سنی، پھر بادل چھٹ گئے تو کیا دیکھا، آپ ماں کی گود میں ہیں اور آپ کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح جگمگ 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 کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی رات مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج شب جمعہ ہے، جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل صبح کے 4:20 پر جس کام کے لیے میرے اللہ نے میرے آپ کے نبی کو بھیجا تھا، ہم آج اسی دن اسی رات میں انگریزی تاریخ کے لحاظ سے بھی عربی تاریخ کے لحاظ سے بھی ہم اسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا اس محبوب کی توفیل، اس کی دین کی برکت سے، اس کی محنت کی برکتوں سے یہ اتنے بڑے مجمع آج جمع ہوئے، وہ اسی محنت کے لیے جس محنت کے لیے آج آمنہ کا یتیم پیدا ہوا، عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا، عبد المطلب خوشی سے دیوانے ہو گئے، بھاگے بھاگے آئے، اور تو اور ابو لہب کو اس کی باندھی شعیبہ نے آ کر کہا، ابو لہب تجھے بھتیجے کی بشارت ہو؟ انہوں نے کہا دا جا، تجھے میں نے اس خوشی میں آزاد کیا۔ ایک دفعہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرا کیا حال ہے، کہ خوفناک عذاب میں ہوں، صرف پیر کے دن ایک ناخن کے برابر پانی کا قطرہ پلایا جاتا ہے، وہ جو میں نے اللہ کے نبی کی خوشی میں باندھی کو آزاد کیا تھا۔ خوشیاں بنو ہاشم نے منائی، اور عبد المطلب لے کر آپ کو بیت اللہ کے پاس لے گئے، وہاں جا کر دعا مانگی، اور ان کا نام، آپ کا نام محمد رکھا، چونکہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا۔ عرب نے کہا یہ تم نے کیا نام رکھا ہے؟ کَإِنَّ لِهَذَا الصَّبِيَّ لَشَأْنًا، اس بچے کی ایک شان ہوگی جو سارا جہان دیکھے گا، سارا جگ دیکھے گا۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت عباس نے ہمارے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے پتہ چلا؟ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے سیدھے، اوپر 14 کا چاند تھا، بچہ لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب آپ پاؤں یوں مارتے تو چاند ادھر ہو جاتا، ٹانگ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا۔ میں آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے چاند کو دیکھ رہا تھا، اچھلتا کودتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو آپ نے فرمایا کین القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ یہ یتیم آیا ہے، عالم روشن ہوا، ہدایت کے سامان بنے، گمراہوں کو راستے ملے، بتوں کا زمانہ ختم ہوا۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے جا کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ دو جہان کا سردار آ گیا، ساری دنیا کے بت زمین پہ اونٹے منہ گر گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے سر پر جو تاج تھے وہ اچھل کے زمین پر جا گرے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، اس کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرے۔
گرے، چاروں طرف تبدیلی آنی شروع ہو گئی، زمین آسمان میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ظاہر میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن کائنات میں افراتفری، کفر کی صفوں میں افراتفری، ملائکہ میں خوشیاں، شیطان میں ماتم۔ تو ایک یہودی آیا ہوا تھا مدینے مکے میں تجارت کے لیے، وہ کہنے لگا آج کوئی کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کا فلاں فلاں کا بیٹا ہوا ہے۔ کہنے لگا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ مرا ہوا ہو؟ کہنے لگے ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہ مجھے دکھاؤ۔ دیکھنے آیا، آپ کو باہر لایا گیا، چہرہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، پھر یوں الٹا کر کے پیچھے کمر پہ دیکھا تو نبوت کی مہر تھی، تو اس کی ہائے نکلنے لگا، ہائے آج 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 یہودیوں سے آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ لقد خرجت النبوت منها، بنو اسرائیل آج نبوت تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی اور قریش لے گئے۔ اور لوگوں یہ بچہ ایک دن عظیم الشان بن کے ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یتیم، ایسا فخر، دودھ پلانے والی آ رہی بنو سعد، بنو ہوازن کا علاقہ، بنو سعد کی عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے۔ ایک آئی بچہ لے گئی، دوسرا آئی تھی، 10 عورتیں آئی تھی، 10 کی 10 لے گئیں۔ ہر عورت پہلے ہمارے نبی کے پاس آئی، دیکھا تو یتیم ہے، وہ آگے چلی گئی، یتیم ہے آگے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ کی گدھی بڑی کمزور، اونٹنی کمزور، یہ دیر سے پہنچی۔ یہ جب گئی تو سارے مکے کا چکر لگایا، بچے سارے چلے گئے، ہمارے نبی کے گھر پر آئی، یتیم ہے، ہاں میں نہیں لیتی، یہ بھی چلی گئی۔ جب واپس آئے اپنے خیمے میں تو ان کے خامد نے کہا کہ حلیمہ ہم خالی گود کیوں جائیں، کیوں نہ وہ یتیم بچہ لے لیں، چلو ہماری گود کچھ تو ہوگا، ایسے خالی تو نہ جائیں، اگر ہمیں صلہ نہ ملا تو نیکی تو ملے گی۔ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، واپس گئی۔ کہیں گے بہن تو اپنا بچہ مجھے دے دے۔ تو حضرت عبد المطلب تشریف لائے۔ کون ہو؟ کا بنو سعد سے۔ نام کیا ہے؟ کا حلیمہ، کا بخن۔ سعادت بھی اکٹھی ہو گئی، حلم بھی اکٹھا ہو گیا۔ سعد و حلم نام سے فال لی، ہمارے نبی بھی نام سے فال لیا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے اپنا آدمی بھیجا بات کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کون آ رہا ہے؟ ان کا جی سہیل آ رہے ہیں۔ کا سہل اللہ لکم، سہیل سہولت سے ہے نا، کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت کر دی۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے سعد و حلم، اچھا سعد سعادت ہو گئی، حلیمہ حلم ہو گئے، حلم اخلاق کو کہتے ہیں، سعد سعادت کو کہتے کہ واہ 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 میرے بیٹے کے لیے سعادت بھی اکٹھی ہو گئی، اخلاق بھی اکٹھے ہو گئے، جا لے جا مائی سے لے جا، ہم نے تمہیں دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جی میں نے گود میں لیا میری خشک چھاتیاں دودھ سے ابلنے لگی۔ ایک اور بیٹا بھی تھا تو فرمانے لگی میں نے سیدھی طرف سے دودھ پلایا، آپ نے شرابوں کی پیا، دوسری طرف سے پلایا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا۔ بچپن سے انصاف کا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ خیمے میں پہنچی، بچے کو دودھ پلایا، اب خود پینے کی باری آئی تو اونٹنی کمزور تھی۔ حلیمہ نے کہا چلو کوئی دیکھو اونٹنی میں 2-4 قطرے دودھ ہو تو نکال کے لاؤ، ہم بھی تو تھوڑا پئیں۔ تو جب وہ تشریف لے گئے، اونٹنی کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسا تھا جیسے بوتلیں بن چکی ہوں دودھ سے بھری ہوئی۔ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ یہ تو مریل اونٹنی، سارا برتن دودھ سے بھر کے اندر لائے۔ حلیمہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ اس بچے کی کوئی برکتیں ہیں کہ ہماری مریل اونٹنی میں دودھ آ گیا۔ اگلے دن صبح سواری پہ سوار ہوئی، اونٹنی بھی چل رہی، گدھی بھی چل رہی، 20 گھنٹے لیٹ چڑھی، لیکن طائف کے قریب جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کی عورتوں کو کاٹ دیا اور بھاگی جا رہی اونٹنی بھی گدھی بھی۔ تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ تو نے سواری بدل دی؟ کہ نہیں سوار بدلا ہوا ہے، سواری نہیں سوار بدلا ہوا ہے، یہ کوئی اس بچے کی شان ہے، سواری کو وہی پرانی گدھی ہے۔ اب گھر میں گارے برکتیں آ رہی، قحط کا زمانہ ہے، اور آپ اما حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے جاتی ہیں پیٹ بھر کے آتی ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ بھرا ہوا ہے، سارے گھر میں نور ہی نور ہے۔ آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا، اندر کے نور کو کوئی کیا دیکھے کوئی کیا بتائے، آپ کو چہرہ ایسا نورانی ملا تھا
کہ حضرت عائشہ فرماتی میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی شون سے وہ سوئی جگمگانے لگی، روشن ہو گئی۔ تو میں نے آپ کے نور سے روشنی، اس کی روشنی سے میں نے سوئی کو اٹھایا، جس کے چہرے کو ظاہر میں ایسا نور ملا ہو، اس کے اندر میں کیا نور ہوگا کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے بھائیوں، مجھے ایسے آج خیال آیا، دیکھو اپنے نبی کی زندگی سنا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، تب تمہیں محبت ہوگی۔ ہمارے پاس ایمان ہے پر اس میں حرکت کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں گرمی کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں محبت کا جوش کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں عشق و محبت کے کوئی جذبے کوئی نہیں، ٹھنڈی آگ جیسے ہوتی ہے، ٹھنڈی آگ جس سے نہ پانی گرم ہونا ہانڈی پکے۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا کرتی ہیں اور جس سے عشق اور محبت کے جذبے ابھرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کو سنو، سناؤ، وہ تو ایک رہبر ہے، وہ تو ایک ہادی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ یہ جہان بھی گیا، وہ جہان بھی گیا۔ دودھ پلایا، یہ عرب کا دستور تھا، بچوں کو صحرا میں بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں کی فطرت سے متاثر ہوں۔ شہر جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلے بڑے پست ہو جاتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں۔ فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، جو ایئر کنڈیشن کے عادی ہوں، جو آئس کریم کے عادی ہوں، جو پیپسی اور 7 اپ کے عادی ہوں، وہ کہاں مشقتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ جو ٹھنڈے پانی کے بغیر جن کا گزارا نہ ہو، فلش ٹوائلٹ کے بغیر جن کا گزارا نہ ہو، وہ کہاں مشقتیں سہ سکتے ہیں؟ اس لیے اقبال نے سچ کہا، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، جن کی فطرت میں مشقت۔ اس لیے تو سرحد کے لوگ تبلیغ میں زیادہ لگ گیا پنجاب کی نسبت، کہ ان کی فطرت میں جفا کشی تھی، ان کی فطرت میں محنت تھی، سختی تھی، جسم مضبوط تھے، تو سب سے زیادہ تبلیغ کو عزت ملی یہ سرحد کے لوگوں کے ذریعے سے، پہاڑی لوگوں کے ذریعے سے، صحرائی لوگوں کے ذریعے سے۔ شہری لوگ تو آٹے میں نمک ہیں، مشقتیں برداشت کرنے والے ہی ہیں، ہوتے ہیں جو دین کے نام پر مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو عرب کے صحرا میں بھیجا، تو عرب کے صحراؤں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ بچے مضبوط ہوں، توانا ہوں، تندرست ہوں۔ آپ کھیل رہے ہیں، 4 عیسائی گزرے حبشہ کے، کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ آمنہ نے کہا میرا بیٹا، حضرت حلیمہ نے کہا میرا بیٹا ہے، تو کھڑے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے اس کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے مستقل رہتے ہیں کہ ابھی ہیں، ان کا مستقل ہیں، تو انہیں پیٹھ کے پیچھے سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی۔ کہنے لگے اماں یہ بچہ ہمیں بخشش کر دو، ہم اس کو اپنے دیکھ لے جائیں گے، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نہیں، یہ میرا نہیں، میرے پاس امانت ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا جذبہ۔ ایک یہود کا وفد گزرا تو انہوں نے ایسے دیکھا قہر آلود نظروں سے، کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ حلیمہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ کہ اس کا باپ وہ ہے، اپنے خاندان کو اشارہ کیا۔ وہ بدبخت کہنے لگے اگر تو کہتے اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو ابھی ذبح کر دیتے۔ یہ یہود کا تاثر ہے، وہ عیسائیوں کا تاثر ہے۔ اور ایک دن ان کے بھائی عبداللہ بھاگے آئے کہ میرے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے ذبح کر دیا، اس کا سینہ پھاڑ دیا۔ ہو حضرت حلیمہ پریشان بھاگی گئی، 4 برس کی عمر تھی، بھاگی گئی۔ دیکھا تو ہمارے نبی ایسے بیٹھے ہوئے، رنگ فک پریشان بیٹھے ہوئے، حیران بیٹھے ہوئے، اکیلے بکریاں چر رہی، اور آپ ایسے بیٹھے سکٹ کے سمٹ کے سینے میں ایسے کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو میں آ کے جلدی سے سینے سے لگایا، ہاں میرے لال کیا ہوا؟ بس کیا ہوا، 2 بندے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا دیا، انہوں نے میرا سینہ چیر دیا، پھر میرے دل کو نکالا، پھر اس کو چیرا، پھر اس میں سے کالی سی چیز کو نکال کے باہر پھینکا، پھر اس کو دھویا، پھر میرے اندر لگا دیا، پھر فٹ کر دیا، کوئی نشان کوئی نہ، خون کا قطرہ بہا۔ یہ کیسا؟ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اور ہمارے 1-2 عزیزوں کے آپریشن ہوئے تو مجھے اندر لے گیا، تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو ادھر تو نہ کوئی خون بہ رہا، دل نکالا گیا۔ وہ دل نکالتے نہیں، دل وہی رہتا ہے،
اس کے اوپر تو ایسے ایسے لگا دیتے ہیں، چمٹی ایسی لگا دیتے ہیں، دل بھی یہاں، دل باہر نکالا گیا، خون چل رہا ہے، دل نکل چکا ہے، خون چل رہا ہے، سینہ پھٹ چکا ہے، اور بچے کو درد کو ایسا دیکھ رہا ہے، بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، اور پھر دل کو چیرا جا رہا ہے، بڑے آرام سے چیرا جا رہا ہے، پھر اس میں سے کچھ نکالا جا رہا ہے، کچھ ڈالا جا رہا ہے، پھر دل کو رکھا جا رہا ہے، اب دوبارہ ٹانکے نہیں لگائے گئے، دل کو رکھا گیا، رگیں خود آ کر اپنے آپ دل کے ساتھ جڑتی چلی گئی، سینے پہ ہاتھ ہمارا ویسے مل گیا، اوپر کوئی نشان کوئی نہیں، اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ تو ڈر گیا، پتہ نہیں آئندہ کیا ہو جائے، ان کو تو سمجھ نہیں آیا نہیں کہ آسمان والا کیا نظام چلا رہا ہے، ان کو چلو اس کو واپس کرو واپس کرو، یہ تو پتہ نہیں عقل کو اس کے ساتھ اور کیا ہو جائے، تو لے کر واپس آ گئی کہ اماں کہ بہن ہم نے تیرے بیٹے کی خوب خدمت کر لی، اب یہ تیرے پاس ہے 2 سال ماں کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ اماں کو شوق ہوا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، اما ابا سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اپنے سسر عبد المطلب سے اجازت لی اور مدینے کا سفر کیا۔ ام ایمن اور حضرت آمنہ اور یہ معصوم 6 سال کا بچہ محمد بن عبداللہ، 2 جہان کا سردار سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینہ آپ وہاں رہے اپنی ماں کے ساتھ۔ جب آپ ہجرت کر کے آتا، آپ نے کہا اس تالاب میں تیرا کرتا تھا، یہاں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہاں انصار کی فلاں لڑکی تھی، وہ اور میں آپس میں کھیلا کرتے تھے، ساری باتیں آپ نے بتائیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد ماں بیٹے کو لے کر واپس چلی کہ میں چلوں اپنے گھر کو۔ چلتے چلتے ابوا کے مقام پر پہنچے، 3 دن کا سفر کر کے ابوا پہنچے۔ ابوا ایک جنگل ہے، میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کرنے گیا، بڑی مشکل سے پہنچا، وہاں کوئی لے کے جاتا نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ پولیس روکتی ہے، تو ہم کھڑے ہوئے۔ ابوا ایک بستی ہے لیکن قبر مبارک ایک جنگل میں ہے، تو اب لوگ لے نہ جائیں، اب ہم پریشان کھڑے تھے، ٹرک والا آیا تو ہم نے اس سے کہا بھائی ہم نے ایسے جانا ہے یار، تو وہ کہنے کا تم کون لوگ ہو؟ تو ہم نے تعارف کرایا، کہنے کا اچھا یہ مولوی طارق جمیل ہے، کہا ہاں، اس کی تو میں روز کیسے سنتا ہوں، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ وہ پھر ہمیں اندر لے گیا۔ میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ 6 سال کے بچے کے سامنے جب ماں مر رہی تھی تو وہ جگہ کیسی تھی، وہ منظر کیسا تھا، میں تمہیں کیا بتاؤں میرا وہاں کیا حال۔ ادھر سورج ڈوب رہا تھا، ادھر کالے پہاڑ تھے چھوٹے چھوٹے اور نوکیلے پتھر تھے، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں تھی چاروں طرف، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا۔ وہاں حضرت آمنہ کی تکلیف بڑھ گئی اور سانس اکھڑنے لگا۔ ہمارے نبی ایسے سکڑ کے اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہے تھے اپنی ماں کو نا، اور آپ کے موٹے موٹے خاموش آنسو وہ ایسے نکل رہے تھے، فریاد کوئی نہیں ہے لیکن پتا چل رہا ہے کہ میری ماں کو کچھ ہو چکا ہے۔ تو بچے کے ذہن میں اتنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جب ماں کے سانس اکھڑ رہے ہیں، آپ ایسے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک سانس ڈوبنے لگا تو حضرت آمنہ نے فرمایا میں تو جا رہی ہوں پر ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام رہتی دنیا تک آباد رہے گا، زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کر آپ کی گردن دھلک گئی اور ہمارے نبی پاک اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ اماں تو بولتی کیوں نہیں؟ اماں 6 سال کا بچہ، مدینے میں موت آ جاتی تو کوئی نانا ماما اس کو سنبھالتا، یا مکے میں موت آتی تو دادے چاچے سنبھالتے؟ جنگل جنگل جنگل، بیابان بیابان بیابان، معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے رو رہا ہے، اماں تو بولتی کیوں نہیں؟ اماں اماں ہے۔ جن سے کام لیے جاتے ہیں ان سے قربانیاں بھی لی جاتی ہیں۔ عجیب عالم تھا، زمین آسمان بھی سوگوار تھے، پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، خاموش سناٹا ہوائیں بھی رو رہی ہوں گی جب محمد مصطفیٰ معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے سینے سے رکھ کے ہچکیاں لے رہا ہوگا۔ آئے میں کیسے وہ منظر بیان کروں۔ اور ماں کا مرنا تو بڑے نہیں دیکھ سکتے، چھوٹے بچے جس کو ماں کے سوا آسرا کوئی نہیں ہے، اس کی بس ماں ہی ماں ہے، باپ تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ مائیں تو جوان، ہم میرے
45 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں برباد ہو کے رہی، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ یہ تو 6 سال کا بچہ ہے، ماں کے ساتھ لپٹ کے رو رہا ہے، آئے ماں مجھے کہاں چھوڑ دیا تو نے؟ اور اب قافلہ چلنے لگا، جب چلنے لگے تو پھر قبر سے لپٹ کے رونے، قبر پہ ایسے پڑ گئے، پتہ نہیں کس نے آ کے دفن کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے اس پتھروں میں قبر کس نے بنائی۔ لیکن معصوم بچہ ماں کی قبر پہ پڑا ہوا ہے، میری ماں تو کہاں چلی گئی، مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ ہاں تیرا اللہ تجھے کافی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ ہاں تیرے لیے قاب قوسین کے مقام طے ہیں، تیرے لیے مقام محمود طے ہے، تو اللہ کے جھنڈے والا ہے، تو جنت کی چابی والا ہے، تو سید الکونین ہے، تو شاہد و مبشر ہے، تو نذیر ہے، داعی اللہ ہے، تو سراج منیر ہے، تو رسول ہے، تو نبی ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو ابو القاسم ہے، تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو ماہی ہے، تو حاشر ہے، تو عاقب ہے، تو فاتح ہے، تو خاتم ہے، تو ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے ایسا بنایا کہ ایسا کسی کو نہ بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا نہیں کوئی نہیں۔ اما عائشہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ آج دیکھو تمہارا معصوم، تمہارا نبی جوانی میں بھی معصوم ہے، بڑھاپے میں بھی معصوم ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں معصوم چلا گیا۔ آج دیکھو وہ کیسے رو رہا ہے، ماں کی قبر پہ گرا ہوا ہے، اور اس کی ہائے 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 قوم میں ایمن ماں بن کے سہارا دیتی ہے، اٹھاتی ہے، آنسو پوچھتی ہے، ان کی ہچکیاں لگی ہیں کی آوازیں ہیں اور سینہ پھٹ رہا ہے، ان میں ایمن بھی اپنے آنسو پی رہی ہے، اونٹنی بھی سوگوار ہے، فضا بھی سوگوار ہے، پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری ہے، وہ بھی اندر میں آنسو بہا رہے ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ کی معصوم آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، ان کا پوچھنے والا کوئی نہ رہا، ماں بھی چلی گئی، باپ پہلے چلا گیا۔ یہ ابوا سے مکے کا سفر سارا اس معصوم بچے نے روتے روتے کیا۔ ہائے ماں، اے ہائے تم اس کی امت ہو جسے تمہارے لیے شروع سے دکھوں میں ڈال دیا گیا، اور تم کیا ظلم کر بیٹھے ہو کہ اسی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہو۔ بازاروں کا گانا بجانا کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے نبی کی گردن پہ چھری چلائی ہے، یہ داڑھیوں کا منڈانا کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی گردن پہ چھری چلائی ہے، یہ عورتوں کا بے پرد ہونا کیا بتا رہا ہے کہ ہاں ہم نے اسی کے سینے پر خنجر مارا ہے جو 6 برس میں ماں کی جدائی پہ روتا ہوا مکے کو چلا ہے، اسے بھٹی میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس کے کندھے پر انسانیت کا بوجھ ڈالنا تھا۔ لیکن میں نے کیا کر دیا، آپ نے کیا کر دیا، پٹھان پنجابی عرب عجم نے کیا کر دیا، ننگے ناچ شروع ہو گئے، خٹک ناچ، پٹھان بھی کبھی ناچا کرتے تھے، خٹک ناچ، پنجابی ناچ، سندھی ناچ، مسلمان ناچتا تھا، مسلمان مرد ناچنے کے لیے آیا، اس کی عورت وہ ہے جس سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے، پھر یہ عورت بازار میں ننگی ناچے، کبھی فلموں کے پوسٹر تو دیکھو، یہ مسلمان بیٹیاں ہیں، ان کے لیے اللہ کا نبی رویا، ان کی نفرت نہ دل میں لاؤ۔ میں حقارت سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں کسی مسلمان مرد عورت کو حقیر سمجھوں، ہاں میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، وہ میری بہنیں ہیں جنہیں ننگا کر دیا گیا۔